ایک مشاعرے میں ایسے ہی کافی لمبا چلا تو آخر پہ میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ بھئی آپ کو ادب سے بڑی دلچسپی ہے ماشاءاللہ. وہ کہتے جی مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں، میں جس کی کار میں آیا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا. وگرنہ کہتا میں تو بہت پہلے چلا گیا ہوتا. تو آج بھی یقیناً کچھ ایسے ہوں گے، اور خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کا بہت شکر گزار ہوں، صبح سے آئی ہوئی ہیں، بہت صبر کا حوصلہ ہے ان کا، بڑا ضبط ہے ان کا. ویسے خواتین کا ضبط اتنا آزمانا نہیں چاہیے. ایک صاحب تھے، وہ ہر وقت ہر روز یہ چیک کرتے رہتے تھے کہ میری بیوی میرے روب میں ہے کہ نہیں. تو ایک دن وہ اپنی بیگم کو کہتے کہ ادھر آئیں، اگر میں صوفے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو تم کیا کرو گی؟ وہ بیچاری بڑی اچھی تھی، نیک عورت تھی. وہ کہتی جی میں ساتھ کوئی چھوٹی موٹی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گی. کہتے اچھا اگر میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو تم کیا کرو گی؟ وہ کہتی میں کوئی چوکی سے پہ بیٹھ جاؤں گی. کہتے اچھا اگر میں چوکی پہ بیٹھ گیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ کہتی جی میں زمین پہ بیٹھ جاؤں گی. کہتے اچھا اگر میں زمین پہ بیٹھ گیا تو آپ کیا کریں گی؟ وہ کہتی میں تو آپ کی عزت کرتی ہوں، گڑھا کھود کے اس کے اندر بیٹھ جاؤں گی. وہ کہتے اچھا اگر میں گڑھے میں بیٹھ گیا تو کیا کرو گی؟ وہ کہتے میں اوپر سے مٹی ڈال دوں گی. تو اتنا بہرحال ایک دو تین غزلیں ہیں، ایک پنجابی کی نظم ہے اور ایک نظم ہے. عرض کیا ہے صدر محترم کی اجازت سے، محترم امیر صاحب کے ہم خاص طور پہ شکر گزار ہیں آپ کی محبتوں کے، آپ کے خلوص کے، جن کی وجہ سے ناروے کے پیارے بھائیوں سے ہمیں ملنے کا ایک مرتبہ پھر موقع مل رہا ہے. غزل پیش خدمت ہے کہ 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو. 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو. اور یہ کون گلابوں سا میرے شہر میں اترا، یہ کون گلابوں سا میرے شہر میں اترا، آئی ہے چھنکتی ہوئی دیوار سے خوشبو. اور قاتل نے مٹائے ہیں نشان میرے لہو کے، قاتل نے مٹائے ہیں نشان میرے لہو کے، یہ اور کہ جائے گی نہ تلوار سے خوشبو، یہ اور کہ جائے گی نہ تلوار سے خوشبو. اور ممکن ہے کسی روز تمہیں مڑ کے وہ دیکھے، آتی ہے مبارک تیرے اشعار سے خوشبو. 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو. اور خوشبو میں نہائے ہوئے خوابوں کی طرح ہے، وہ شخص تر و تازہ گلابوں کی طرح ہے. اور پوچھے جو کوئی اہل سخن اس کا تعارف، کہنا وہ صحیفوں میں نصابوں کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. پوچھے جو کوئی اہل سخن اس کا تعارف، کہنا وہ صحیفوں میں نصابوں کی طرح ہے. اور انگور کا پانی ہی ضروری نہیں ساقی، دلبر کا نظارہ بھی شرابوں کی طرح ہے. انگور کا پانی ہی ضروری نہیں ساقی، دلبر کا نظارہ بھی شرابوں کی طرح ہے. اور اب چونکہ چنانچے کی ضرورت نہیں کوئی، وہ سارے سوالوں کے جوابوں کی طرح ہے. اب چونکہ چنانچے کی ضرورت نہیں کوئی، وہ سارے سوالوں کے جوابوں کی طرح ہے. اور آؤ نہ مبارک کے چلے کوچہ جانا، مرشد کی زیارت بھی ثوابوں کی طرح ہے. خوشبو میں نہائے ہوئے خوابوں کی طرح ہے.
وہ شخص تر و تازہ گلابوں کی طرح ہے۔ میرے پیارے بھائی جلیل عباد صاحب نے ایک پنجابی کی نظم سنائی، تو ایک پنجابی کی نظم پچھلے دنوں لکھی ہے۔ ایک دوست لندن میں مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ وہ احمدی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں آ گئے یہاں پہ؟ میں تو اس کاروبار کے سلسلے میں آیا ہوں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ وہاں پہ ہمیں کیا مشکلات ہیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد چونکہ پنجابی میں گفتگو ہو رہی تھی تو پنجابی میں ہی نظم لکھی ہے کہ کی دساں میرے بیلیا کیوں آ بیٹھے پردیس، کی دساں میرے بیلیا کیوں آ بیٹھے پردیس، ساڈے پچھے پلساں شہر دیاں ساڈے اتے 300 کیس۔ کی دساں میرے بیلیا کیوں آ بیٹھے پردیس، ساڈے پچھے پلساں شہر دیاں ساڈے اتے 300 کیس۔ اسا اکو ایک خطا کیتی، اسا کیتی حق دی گل، پھر دشمن ساڈا شہر ہویا تے ویری ہویا تھل۔ سانو پئیاں جد جد پیشیاں، اسا کیتا رب وکیل، سانو پئیاں جد جد پیشیاں، اسا کیتا رب وکیل، پھر ہتھ ساڈے ہتھ کڑیاں سن تے پنڈا نیلو نیل۔ سانو پئیاں جد جد پیشیاں، اسا کیتا رب وکیل، پھر ہتھ ساڈے ہتھ کڑیاں سن تے پنڈا نیلو نیل۔ ساڈے وسدے ویڑے ساڑ کے ساڈے گھر نوں لا کے اگ، او جت گئے کیس عدالت وچ انہاں اچھی کر لئی پگ۔ اسا روز جنازے پڑھدے رہے پر کدے نہ پائے وین، اسا روز جنازے پڑھدے رہے پر کدے نہ پائے وین، اس شہر دے اندر بیٹھی سی کوئی سپوں زہری ڈین۔ ساڈے ہسن تے پابندیاں ساڈے بولن تے تعزیر، ساڈے سجے کھبے سولیاں ساڈے پیراں وچ زنجیر۔ اسا چلے تتے کنڈیاں تے پر ونڈے پھل گلاب، پر شہر دے لیکھے لکھے سن کوئی 101 عذاب۔ ساڈے پتر ہوئے لو لو تے سجن لگے پھا، ساڈے ٹوٹ گئے مان محبتاں دے ساڈے لتھ گئے سارے چاہ۔ پھر ہنجو کملے پونج کے تے چک مسلح کھیس، سن میرے سجن بیلیا اساں آ بیٹھے پردیس۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ جہنم میں جہاں پہ دوزخ میں بہت سے لوگ پریشان حال پھر رہے تھے، ایک سائیڈ پہ کچھ مرد حضرات بڑی خوش گپیوں میں مصروف تھے، ہاتھ پہ ہاتھ پھینک رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے، لطیفے سنا رہے تھے۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو دوزخ میں بھی اس قدر انجوائے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ تو وہ کہتے کہ یہ اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہتے وہ آ کے ادھر کہتے واہ جی واہ، یہ تو گھر والا ماحول ہے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ یہ خواتین میں حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، مجھے مقرر کی آوازیں آ رہی ہیں، میں نہیں سنا رہا۔ خواتین میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حوصلہ دیا ہوا ہے، حکمت عملی سے ہمیشہ خواتین کام لیتی ہیں۔ ایک گھر میں ایک خاتون آئی، مطلب دلہن آئی، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتے گزر گئے، وہ کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی تھی۔ تو وہ دلہا نے اور اس کی والدہ نے سوچا کہ کوئی حکمت عملی سے کام لیں کہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور یہ بیچاری کام بھی کرنا شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ آج اس طرح کرتے ہیں۔ وہ جو لڑکے کی والدہ تھی انہوں نے برتن دھونے شروع کیے، تو اوپر سے وہ لڑکا آ گیا، کہتا نہیں امی میں آج برتن دھوؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ایسے دکھائیں گے تو اس کو ذرا کچھ خیال پیدا ہوگا۔ وہ کہتا نہیں امی آپ پرے ہٹے، میں خود برتن دھوتا ہوں۔ اس کی امی کہتی نہیں میں برتن دھوتی ہوں۔ تو کافی آپس میں کر رہے تھے تو اوپر سے بہو آ گئی۔ تو میں نے بتایا وہ خواتین بڑی رحم دل ہوتی ہیں، حکمت عملی سے کام لیتی ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟
एक दिन अम्मी जी आप धो लिया करें और एक दिन आप धो लिया करें। तो ख़वातीन को अल्लाह ताला ने बड़ा ये दिया हुआ है। आखिर पे पंजाबी का एक कता है जो पहले भी सुनाया हुआ है कि दुनिया दे विच गम नहीं मुकदे, दुनिया दे विच गम नहीं मुकदे, बंदा मुक जाए कम नहीं मुकदे, सर्दी गर्मी लंघ जाती है यादां दे मौसम नहीं मुकदे, असी चन्न ते की जाना है साडे घर दे काम नहीं मुकदे। लेकिन घर के कामों के लिए भी मैंने एक नुस्खा निकाल लिया है कि लोकां दी टेंशन नहीं लेनी, लोकां दी टेंशन नहीं लेनी, नुकसानां दा गम नहीं करना, एवें ही सोचां सोच सोच के दिल नूं एटम बम नहीं करना। अपना एक असूल है यारो, कुछ भी हो जाए कम नहीं करना।